السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر علی بن عبدالرحمن الحذیفی حفظہ اللہ تعالی. موضوع ذاتی احتساب کامیابی کا راز. ترجمہ شفقت الرحمن مغل. بتاریخ 21 ذوالقعدہ 1439 بمطابق 3 اگست 2018. پہلا خطبہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے. اس کی رحمت اور علم ہر چیز پر حاوی ہے. اپنے فضل سے نیکیاں زیادہ اور نیک لوگوں کے درجات بلند فرماتا ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. وہ یکتا ہے. آسمان و زمین میں کوئی بھی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی. اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے ذاتی مدد اور معجزات کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی. یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد، ان کی آل اور نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے والے صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما. حمد و صلات کے بعد تقوی الہی اختیار کرو. اس کے لیے اللہ کے پسندیدہ اعمال کے ذریعے قرب الہی تلاش کرو. غضب الہی کا موجب بننے والے اعمال سے دور رہو. بے شک متقی کامیاب و کامران اور خواہشات کے پیروکار نامراد ہوں گے. اللہ کے بندو، ذہن نشین کر لو، انسان کی فلاح و بہبود اپنے نفس کو قابو رکھنے میں ہے. چنانچہ محاسبہ نفس اور ہر قول و فعل پر مشتمل چھوٹے بڑے کام میں نفس کی نگرانی ضروری ہے. لہذا جس شخص نے محاسبہ نفس اور اپنے قول و فعل پر رضائے الہی کے مطابق مکمل قابو رکھا تو وہ بڑی کامیابی پا گیا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور نفس کو خواہشات سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. سورہ النازعات آیت 40-41. اسی طرح فرمایا، اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والے کے لیے 2 جنتیں ہیں. سورہ الرحمن آیت 46. ایسے ہی فرمایا، بے شک متقی لوگوں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ لاحق ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس طرح وہ حقیقت سے آگاہ ہو جاتے ہیں. سورہ اعراف آیت 201. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. سورہ قیامہ آیت 2. مفسرین اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نفس کی قسم اٹھائی ہے جو واجبات میں کمی اور بعض حرام کاموں کے ارتکاب پر بھی اپنے آپ کو اتنا ملامت کرتا ہے کہ نفس سیدھا ہو جاتا ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالی اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے. بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اور یہ چیز محاسبہ نفس کے بغیر ممکن نہیں. اور شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کر لے اور موت کے بعد کی تیاری کر لے. اور عاجز وہ شخص ہے جو نفسانی خواہشات کے پیچھے لگا رہے اور امید اللہ سے لگا بیٹھے. یہ حدیث حسن ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حساب شروع ہونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو اور نفس کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ اس کا وزن کیا جائے، اور بڑی پیشی کے لیے تیاری کرو. ایسے ہی میمون بن مہران رحمہ اللہ کہتے ہیں، متقی افراد اپنے نفس کا محاسبہ کنجوس شراکت دار سے بھی زیادہ سخت کرتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ کی چوٹی پر سمجھتا ہے اور اندیشہ رکھتا ہے کہ وہ اس پر آ گریں گے، جبکہ فاجر اپنے گناہوں کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے جو اس کی ناک پر بیٹھے تو ایسے اڑا دے، یعنی ہاتھ کے اشارے سے. اس اثر کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. مومن شخص محاسبہ نفس اور نگرانی جاری رکھتے ہوئے اچھی حالت پر نفس کو قائم رکھتا ہے تو وہ اپنے افعال کا محاسبہ کرتے ہوئے عبادت اور اطاعت گزاری کامل ترین شکل میں بجا لاتا ہے، جو اخلاص سے بھرپور جبکہ عبادت، ریاکاری اور خود پسندی سے پاک ہوتی ہے. اپنے نیک اعمال سے رضائے الہی اور اخروی زندگی کی تلاش میں رہتا ہے. مومن شخص محاسبہ نفس کرتے ہوئے نیکیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا عملی تسلسل نہ ٹوٹے. انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو لوگ ہمارے لیے جہد مسلسل کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے کی طرف ضرور رہنمائی کرتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. سورہ عنکبوت آیت 69.
اسی طرح فرمایا اور جو شخص جہد مسلسل کرتا ہے بے شک وہ اپنے لیے ہی جد و جہد کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے غنی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت 6۔ ایک اور مقام پر فرمایا بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، چنانچہ صرف ایک اللہ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کریں، خبردار خالص عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ سورہ زمر آیت 2 اور 3۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آپ کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 31۔ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنی نیت سے زیادہ کسی کا علاج نہیں کیا کیوں کہ یہ پل میں بدل جاتی ہے۔ فضل بن زیاد کہتے ہیں میں نے عمل میں نیت کے بارے میں امام احمد سے پوچھا نیت کیسے ہوتی ہے تو انہوں نے کہا عمل کرتے ہوئے اپنا خیال رکھے کہ عمل سے لوگوں کی خوشنودی مراد نہ ہو۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اس حدیث کو امام احمد، امام حاکم اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ مومن اپنی بول چال کا بھی محاسبہ کرتا ہے، چنانچہ اپنی زبان کو غلط اور حرام گفتگو کے لیے بے لگام نہیں کرتا۔ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ دو فرشتے اس کی ایک ایک بات کو لکھ رہے ہیں، لہذا اس کے کیے ہوئے ہر عمل پر اسے جزا یا سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور بے شک تم پر محافظ مقرر ہیں، وہ معزز لکھنے والے ہیں اور جو بھی تم کرتے ہو اسے جانتے ہیں۔ سورہ الانفطار آیت 10 تا 12۔ اسی طرح فرمایا جب بھی کوئی لفظ اس کی زبان سے نکلتا ہے اسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود ہوتا ہے۔ سورہ قاف آیت 18۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ وہ فرشتے ہر اچھی اور بری بات کو لکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ یہ بھی لکھتے ہیں میں نے کھا لیا، میں نے پی لیا، میں چلا گیا، میں آ گیا، میں نے دیکھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آدمی رضائے الہی پر مشتمل ایک کلمہ بولتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کلمے کے بدلے میں درجات بلند فرما دیتا ہے، اور بے شک ایک آدمی غضب الہی پر مشتمل ایک کلمہ بولتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کلمے کے بدلے میں اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، روئے زمین پر زبان سے زیادہ لمبی قید کا کوئی حقدار نہیں ہے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کہا کرتے تھے اسی نے مجھے ہلاکت میں ڈالا۔ اسی طرح مسلمان پر یہ بھی واجب ہے کہ اپنے دل کا محاسبہ کرے اور دل میں آنے والے شکوک و شبہات کا مقابلہ کرے، اس لیے کہ خیر ہو یا شر ان کی ابتدا دل میں آنے والے خیالات سے ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر مسلمان دل میں آنے والے برے خیالات پر قابو پا لے اور اچھے خیالات پر اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عملی جامہ پہنائے تو وہ فوز و فلاح پا جاتا ہے، اور اگر شیطانی وسوسوں اور خیالات کو مسترد کرتے ہوئے شیطانی وسوسوں سے اللہ کی پناہ چاہے تو گناہوں سے سلامت رہ کر نجات پاتا ہے، اور اگر شیطانی وسوسوں سے غافل رہے اور انہیں قبول کر لے تو یہ وسوسے اسے گناہوں میں ملوث کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ فصلت آیت 36۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ الناس میں اس واضح دشمن سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ شیطان ابن آدم کے دل پر تسلی سے بیٹھتا ہے، چنانچہ اگر انسان اللہ کو بھول جائے تو وسوسہ ڈالتا ہے اور اگر اللہ کو یاد کر لے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنی لگام کو ابن آدم کے دل پر رکھے ہوئے ہے، اگر وہ اللہ کو یاد کر لے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اگر اللہ کو بھول جائے تو اس کے دل کو اپنی لگام ڈال دیتا ہے۔ یہی مطلب ہے وسواس الخناس کا۔ اس حدیث کو مسند ابو یعلا الموصلی میں روایت کیا گیا ہے۔ چنانچہ گناہوں سے حفاظت کے لیے سب سے پہلے شیطانی وسوسوں سے بچاؤ اور تحفظ یقینی بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے حیائی ظاہری ہو یا باطنی اس کے قریب بھی مت جاؤ، اور اللہ کی طرف سے حرام کردہ جان کو ناحق قتل مت کرو، اس کی تمہیں اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے تاکہ تم عقل کرو۔ سورہ انعام آیت 151۔
مذکورہ گناہوں سے دور رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ان گناہوں کے ابتدائی اسباب پیدا ہوں تو فوراً محاسبہ نفس کیا جائے. چنانچہ جس شخص نے محاسبہ نفس و مجاہدہ نفس کیا تو اس کی نیکیاں زیادہ اور گناہ کم ہوں گے. دنیا سے قابل تعریف انداز میں رخصت ہوگا اور سعادت مندی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا جنہیں گواہ بنا کر بھیجا گیا. اور جس شخص نے خواہش نفس کی پیروی کی، قرآن سے روگرداں رہا اور دل نے جو چاہا گناہ کیا، شہوت پرستی میں ڈوبا رہا اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا، شیطان کو اپنی قیادت سونپ دی، تو شیطان اسے ہر بڑے گناہ میں ملوث کر دے گا اور پھر وہ شیطان کے ساتھ دردناک عذاب میں مبتلا رہے گا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اس کے پیچھے مت چلو کہ وہ خواہش پرست بن چکا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. سورہ الکہف آیت 28. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے اور ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و ٹھوس احکام پر چلنے کی توفیق دے. میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں. تم بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو. دوسرا خطبہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی قرآن کے ذریعے دلوں کو زندگی بخشتا ہے اور نیکیاں قبول فرما کر گناہوں سے درگزر فرماتا ہے. میں اسی کی حمد خوانی اور شکر بجا لاتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہی غیب کی باتیں جاننے والا ہے. اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سربراہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں. آپ نے لوگوں کو نیکی کی دعوت دی. یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد، ان کی آل اور تمام سرچشمہ ہدایت اور روشن چراغ صحابہ کرام پر اپنی رحمت، سلامتی اور برکتیں نازل فرما. حمد و صلات کے بعد تقوی الہی ایسے اختیار کرو جیسے تقوی اپنانے کا حق ہے. یہی تقوی دنیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ ہے. اللہ کے بندو، زندہ دل وہی ہے جسے نیکی خوش کر دے اور گناہ برا لگے، جبکہ وہ دل مردہ ہے جو گناہ پر بالکل درد محسوس نہ کرے اور کسی نیکی و اطاعت پر خوش بھی نہ ہو. اسی طرح گناہوں پر ملنے والی سزاؤں کا احساس تک نہ ہو. چنانچہ ایسے دل کو صحت اور دنیاوی ریل پیل دھوکے میں ڈال دیتی ہے، بلکہ کبھی وہ یہ بھی سمجھ بیٹھتا ہے کہ اسے دنیاوی نعمتیں بطور تقریب نوازی گئی ہیں. انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو مال، نرینہ اولاد دے کر ان کی بھلائی کا سامان جلدی سے اکٹھا کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت کا انہیں شعور ہی نہیں ہے. سورہ مومنون آیت 56. اور ایک حدیث میں ہے کہ دلوں کو فتنے ایسے مسلسل درپے ہوتے ہیں جیسے چٹائی کے تنکے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. چنانچہ جو دل ان فتنوں کو مسترد کر دے تو اس کے دل میں ایک سفید نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور جو دل فتنوں کو اپنے اندر جگہ دے دے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ دلوں کی دو قسمیں بن جاتی ہیں. ایک بالکل صاف ستھرا دل جسے سخت چٹان ہو، اسے زمین و آسمان کے قائم رہنے تک کوئی فتنہ نقصان نہیں دیتا، اور دوسرا دل سیاہ خاکی مائل الٹے مشکیزے کی طرح ہوتا ہے، جو نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہیں سمجھتا، اسے من لگی بات ہی سمجھ میں آتی ہے. اگر انسان اپنا محاسبہ نہ کرے تو دل کی تمام بیماریاں دل کو دائمی مریض یا سرمدی موت سے دوچار کر دیتی ہیں. پرعزم اور خیر کا پہلو یہ ہے کہ انسان دن رات، ہفتہ وار، ماہانہ اور سالانہ محاسبہ کرے تاکہ اسے نقصان دہ راستوں کا علم ہو اور توبہ کر لے. اسی طرح کمی کوتاہی کو بھی پورا کر لے. عین ممکن ہے کہ اس کی یہ کاوش اللہ کے ہاں قابل ستائش ٹھہرے اور حسن خاتمہ کا موقع مل جائے. مومن ہمیشہ زندہ دل اور صاحب بصیرت ہوتا ہے. اگر اسے کچھ مل جائے تو شکر، گناہ کرے تو استغفار، مصیبت آن پڑے تو صبر کرتا ہے. مومن کے دل میں ضمیر غفلت سے بیدار اور تباہی کی جگہوں سے چکنا رہنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط مستقیم کھینچا اور اس کی دونوں جانب خطوط کھینچے. خط کے سرے پر ایک پکارنے والا ہے
اور اس سے اوپر واعظ ہے۔ خط مستقیم سے مراد اللہ کا راستہ ہے، اس کے سرے پر پکارنے والے سے مراد اللہ کی کتاب ہے، اور اس سے اوپر نصیحت کرنے والا ہر مومن کے دل میں موجود نصیحت کرنے والا ضمیر ہے، جبکہ دائیں بائیں خطوط گمراہی اور حرام کاموں کے راستے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس لیے سید الاولین والآخرین اور امام المرسلین پر درود و سلام پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ تابعین کرام اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ان کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت و کرم اور جود و سخا کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا یا رب العالمین۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما۔ یا اللہ کفر اور کافروں کو ذلیل و رسوا فرما۔ یا اللہ شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا فرما اور دین دشمنوں کو تباہ و برباد فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے تمام معاملات کو بہتر نتائج کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچا اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ یا اللہ مصیبت زدہ مسلمانوں کی مشکل کشائی فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے تمام مسلمان مقروضوں کے قرضے چکا دے یا رب العالمین۔ یا اللہ تمام مسلمان بیماروں کو شفا یاب فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے تمام مسلمان بیماروں کو شفا یاب فرما یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہمارے تمام گناہ چاہے ہمارے علم میں ہیں یا نہیں ہیں سب کے سب معاف فرما دے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں اور تمام مسلمانوں کو دین کی سمجھ عطا فرما یا ارحم الراحمین یا علیم یا حکیم۔ یا اللہ ہمارے تمام معاملات کو بہترین نتائج کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچا اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے تمام مسلمان اور مرد خواتین کے معاملات سنوار دے، تمام مومن مرد و خواتین کے معاملات سنوار دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ دہشت زدہ مسلمانوں کو امن عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو جتنی بھی تکالیف اور مصیبتوں کا سامنا ہے یا اللہ اپنی رحمت سے انہیں ختم فرما دے یا رب العالمین۔ یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات بہتر فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو تیری اطاعت پر ثابت قدم بنا دے۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہمارے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ اور جن گناہوں کو تو ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے ان سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو ہی تہ و بالا کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن و امان عطا فرما اور ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما یا ذوالجلال والاکرام۔ یا اللہ اپنے بندے خادم حرمین شریفین کو تیری مرضی کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ انہیں تیری مرضی کے مطابق توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کی ہر اچھے کام کے لیے مدد فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ انہیں صحت و عافیت سے نواز، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ ان کے ولی عہد کو بھی صرف وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن میں تیری رضا ہو۔ یا اللہ ان کی بھی تیری مرضی کے مطابق رہنمائی فرما اور ان کی تمام تر کاوشیں تیری رضا کے لیے مختص فرما یا اللہ یا ذوالجلال والاکرام۔ ان دونوں کو ہدایت یافتہ اور رہبر بنا دے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے ملک کی ہمہ قسم کے شر اور مکاری سے حفاظت فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے ملک کے ہمہ قسم کے شر اور مکاری سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں اپنی رحمت کے صدقے اور مسلمانوں کو اپنی رحمت کے صدقے بدعات سے محفوظ فرما لے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان فوت شدگان ہیں سب کی مغفرت فرما۔ اللہ کے بندو، اللہ تمہیں عدل، احسان اور قریبی رشتہ داروں کو مال دینے کا حکم دیتا ہے اور تمہیں فحاشی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اللہ کا تم ذکر کرو، وہ تمہیں کبھی نہیں بھولے گا۔ اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عنایت کرے گا۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما علمنا منها وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا والمسلمين في دينك يا أرحم الراحمين يا عليم يا حكيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم تول أمر كل مؤمن ومؤمنة، وتول أمر كل مسلم ومسلمة. اللهم إنا نسألك أن تؤمن خوف المسلمين. اللهم ارفع ما بهم من الشدائد والكربات وما نزل بهم من المصائب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله برضاك، وأعنه على كل خير يا رب العالمين. اللهم وارزقه الصحة والعافية إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى ولما فيه الخير يا رب العالمين. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعلهما من الهداة المهتدين يا أرحم الراحمين. احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه. اللهم احفظ جنودنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعيد المسلمين من البدع ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.